سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 60 ہے۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لئن لم ينته المنافقون والذین فی قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا لئن لم ينتهِ المنافقون، اگر باز نہیں آتے یہ منافق لوگ، والذین فی قلوبہم مرض، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بے حیائی کی بیماری ہے، والمرجفون فی المدینہ، اور مدینہ منورہ میں شرارتیں کرنے والے، لنغرینک بہم، تو ضرور ہم آپ کو ان پر قابو دے دیں گے، ثم لا یجاورونک فیہا الا قلیلا، پھر یہ نہیں رہ سکیں گے آپ کے پڑوس میں بھی مگر بہت تھوڑے، ملعونین، یہ سب کے سب پھٹکارے ہوئے ہیں، اینما ثقفوا اخذوا، جہاں بھی پائے جائیں پکڑے جائیں، وقتلوا تقتیلا، اور ان کو خوب خوب مارا جائے، سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل، یہی دستور رہا ہے اللہ رب العالمین کا ان لوگوں میں جو ان سے پہلے گزر چکے، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور ہرگز تو اللہ کے دستور میں کوئی تبدیلی نہیں پائے گا۔ فواحش، بے حیائی، یہ اللہ رب العالمین کے نزدیک بڑا ہی سخت گناہ ہے، عام گناہوں کی نسبت بھی اس کی شدت بڑھ جاتی ہے۔ جیسے کسی نے کہا کہ اللہ رب العالمین کفر، شرک، اس کے پھیلاؤ کو، یہ اگر بہت زیادہ بھی پھیل جائے معاشرے کے اندر، بہت زیادہ بھی ہو جائے، یہ گوارا ہو جاتا ہے کہ حق کو باطل ہے اور یہ سلسلہ تو چلتا ہی رہتا ہے، لیکن دو چیزیں جو گوارا نہیں ہوتی، جن پہ فوری عذاب اور سزا میں مبتلا کر دیا جاتا ہے، وہ ایک ظلم ہے اور ایک بے حیائی ہے۔ جب ظلم حد سے بڑھ جائے تو فوری گرفت اللہ کی طرف سے آ جاتی ہے، اور جب بے حیائی، فواحش، منکرات اور گندے کام حد سے بڑھ جائے تو پھر بھی اللہ رب العالمین کی گرفت فوری آ جاتی ہے۔ بے حیائی کا سب سے بڑا دروازہ بے پردگی ہے۔ جب مرد و عورت بے پردہ ہوں گے، بے حجاب ہوں گے، مرد اپنی حدود کا خیال نہیں کریں گے، خواتین اپنے پردے کا خیال نہیں کریں گی، تو یہ ذریعہ بنے گا بے حیائی اور منکرات کے پھیلنے کا۔ اسی پردے کے اہتمام کے لیے اللہ رب العالمین نے اس سے پہلی آیت مبارکہ میں پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ آپ خود سب سے پہلے اپنی ازواج مطہرات کو
دوسرے نمبر پہ اپنی چاروں بیٹیوں کو، اور پھر تیسرے نمبر پہ ایمان والوں کی سب عورتوں کو یہ کہیں، اول تو وہ بلا ضرورت گھر سے باہر نکلے ہی نہ، اور اگر ان کو کبھی نکلنا پڑے تو یدنین علیہن من جلابیبہن، وہ بڑی بڑی چادریں خوب اپنے چہروں پہ لٹکا کے پھر باہر نکلا کریں۔ یہ ان کے لیے اس لحاظ سے بھی بہتر ہے کہ بے حیائی اور فواحش کے پھیلنے کا دروازہ بند ہوگا، اور اس لحاظ سے بھی ان کے لیے بہتر ہے کہ ان کو آزاد، عزت دار، باحیا، با کردار سمجھ کر کوئی اوباش، کوئی بدماش، کوئی چھیڑنے والا، کوئی شرارتی ان کی طرف نہیں بڑھے گا۔ جو دوسری خواتین تھیں جن کو عام طور پہ اس معاشرے میں کام کاج کے لیے باہر آنا جانا پڑتا تھا، جو غلام اور باندیاں ہوتی تھیں، ان کو بضرورت اس کی اجازت دی گئی تھی کہ وہ چہرہ، ہاتھ اور پاؤں کھول سکتی ہیں۔ اس سے آپ اندازہ یہ بھی لگا سکتے ہیں کہ آج اگر کوئی خاتون وہ پردے کے بغیر باہر پھر رہی ہے تو وہ خود سمجھ جائے کہ وہ اللہ کی نگاہ کے اندر نوکرانی ہے، وہ باندی ہے، وہ زر خرید غلام اور ملازمہ ہے۔ آزاد عورت کا یہ کام نہیں، عزت دار عورت کا یہ کام نہیں، با کردار عورت کا یہ کام نہیں۔ اللہ ہم سب کو یہ غیرت نصیب فرمائے، ہم خود اپنی خواتین کو، اپنی بچیوں کو اور اپنی بہنوں کو وہ پردے کے اہتمام پہ لا سکیں۔ جتنا ہو سکے وہ ہمیں کرنا چاہیے، جو نہ ہو سکے اس پہ کم سے کم ندامت، شرمندگی اور اپنے اندر کوئی کمی محسوس کر کے اس پہ استغفار کرنا چاہیے، نہ یہ کہ اس پہ ڈٹائی اور اس پہ جو ہے حیل و حجت اور اس پہ جو ہے شریعت کے اندر کوئی ایسی بات ہے کہ جناب نہیں جی ایسا نہیں جی ویسا نہیں جی۔ تو جیسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں لوگ، تو بجائے اس کے کہ ہم قرآن کو بدلیں، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں، قرآن کے مطابق ڈالنے کی کوشش کریں۔ تو اللہ پاک نے ایسے لوگوں کو جو شرارتی، اوباش، بدماش قسم کے لوگ ہوں، ان کی سزا کے لیے اور ان کو جو ہے پابند کرنے کے لیے بڑا سخت حکم یہاں اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا۔ سخت میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایسا حکم وہ کافروں کے لیے بھی نہیں، کافروں کے لیے بھی نہیں ہے جو اللہ نے ان بے حیاؤں اور اوباشوں کے لیے دیا ہے۔ کافر کے لیے شریعت میں حکم کیا ہے کہ کافر کو دعوت دی جائے، اس کو اسلام قبول کرنے کی طرف مائل کیا جائے، زبان سے، اعمال سے، اخلاق سے، معاملات سے، امانت داری سے، دیانت داری سے اس کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کیا جائے کہ وہ خود اسلام کی طرف مائل ہو جائے، جیسا کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین میں سے بیشتر ایسے ہی تھے کہ جو صحابہ کرام مسلمانوں کا، ایمان والوں کا اخلاق اور معاملات دیکھ کر ہی مسلمان ہوئے تھے۔ دوسرے نمبر پہ اگر کوئی نہیں ہوتا، دعوت کے باوجود مسلمان نہیں ہوگا، تو پھر دوسرا کام ہوتا ہے جزیہ، کہ کافر اسلامی حکومت کو تسلیم کر لے، اسلامی حکومت کے ماتحت رہے اور وہ جزیہ دیں، ٹیکس دیں، اسلامی حکومت ان کے حقوق کا اسی طرح خیال رکھے جس طرح ایک مسلمان کے حقوق کا خیال رکھا جاتا ہے۔ ان کی عزت، ان کا مال، ان کی جان اتنی محفوظ ہے جتنی ایک مسلمان کی عزت، مال، جان وہ محفوظ ہے۔ تیسرے نمبر پہ ہے کہ اگر کوئی کافر وہ دعوت بھی قبول نہیں کرتا، وہ جزیہ بھی قبول نہیں کرتا، بلکہ وہ اسلام کا مقابلہ کرتا ہے، روکنے کی کوشش کرتا ہے، رکاوٹ بنتا ہے، تو پھر آخری درجے میں یہ حکم ہے کہ پھر اس کے ساتھ قتال کیا جائے، کیونکہ یہ خود لڑنا چاہتا ہے۔ پھر اس کے لیے ہے کہ اس کو لڑائی کے ذریعے سے اس سے فتنے کو ختم کیا جائے، لیکن وہاں پہلے دعوت ہے، پھر جزیہ ہے۔ اور یہاں آپ دیکھیں کہ ایسے شرارتی لوگوں کے متعلق اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ یہ جہاں بھی ملے ان کو پکڑا جائے،
یہ جہاں بھی ملے ان کو پکڑا جائے اور خوب مارا جائے، خوب سزا دی جائے۔ علماء فرماتے کہ یہ جو ان اوباشوں، شرارتیوں اور بدماشوں کے لیے سزا اللہ پاک نے بیان کی ہے، یہ تعزیر ہے، یہ حد نہیں ہے۔ قرآن کریم کے اندر کچھ سزائیں ہیں جو حدود سے تعلق رکھتی، ان میں کسی کو بھی کمی بیشی کی اجازت نہیں، کوئی اس میں رد و بدل نہیں کر سکتا۔ جیسے مثال کے طور پہ حد سرقہ، چوری کی حد، اگر کوئی شخص ایک مخصوص مقدار میں چوری کرتا ہوا پکڑا جائے، ثابت ہو جائے، تو شریعت نے اس کی حد کیا رکھی ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ یہ حد ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتا۔ زنا، غیر شادی شدہ آدمی اگر زنا کر لے تو اس کی حد ہے، وہ حد کیا ہے کہ اس کو 100 کوڑے مارے جائیں، اس میں کوئی کمی بیشی ایک کوڑے کی بھی نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی شخص شراب پیتا ہے، اس کی سزا کیا ہے کہ اس کو 80 کوڑے مارے جائیں، یہ حد ہے، یہ طے شدہ ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ خدا نخواستہ کوئی مرتد ہو جاتا ہے، اس کی سزا ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ اب یہ ایک حد ہے، یہ کوئی اس میں کمی بیشی نہیں کر سکتا، یہ حدود ہے۔ اور اس کے علاوہ بہت ساری تعزیرات ہیں۔ جو تعزیرات کا باب ہوتا ہے یہ بڑا وسیع ہوتا ہے، اس میں قاضی کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ معمولی ڈانٹ ڈپٹ سے لے کر قتل تک جو سزا چاہے وہ نافذ کر سکتا ہے۔ وہ چاہے ڈانٹ ڈپٹ کر کے چھوڑ دے، سمجھا بجھا کے چھوڑ دے، 2-4 لتر مار کے، کوڑے مار کے چھوڑ دے، وہ چند دن کے لیے قید کر دے، وہ زیادہ دیر کے لیے قید کر دے، وہ عمر قید کر دے، وہ جلا وطن کر دے، یا وہ قتل کر دے، یہ سارے اختیارات قاضی کے پاس ہوتے۔ تعزیرات کے باب، حدود کے باب میں نہیں۔ حدود کے باب میں تو ایک کوڑے کا بھی اضافہ یا کمی کرے گا تو اللہ کی گرفت میں پکڑا جائے گا، اللہ پوچھ گچھ کریں گے کیوں تو نے اضافہ کیا یا کیوں تو نے کمی کی۔ لیکن تعزیرات یہ جو سزا ہے ان اوباشوں کے لیے، ان شرارتوں کے لیے جو خواتین کو تنگ کرتے ہیں اور چھیڑتے ہیں اور پریشان کرتے ہیں اور آوازیں کستے ہیں یا سیٹیاں بجاتے ہیں، تو ان کے لیے جو سزا ہے وہ شریعت نے یہ تعزیرات میں رکھی ہے کہ موقع کے لحاظ سے قاضی جو طے کرے وہ معمولی ڈانٹ ڈپٹ سے لے کر اس کے قتل کرنے تک ساری سزائیں ہو سکتی، کوئی بھی سزا وہ نافذ کر سکتا ہے۔ چنانچہ اللہ پاک فرماتے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم لَإِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ، اگر یہ منافق لوگ باز نہ آئے، کیونکہ مدینہ منورہ میں زیادہ تر ایسی شرارتیں کرنے والے لوگ منافق ہی تھے، ایمان والے مخلص وہ تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم مجمعین تھے، وہ تو اتنے باحیا اور با کردار تھے، اتنے پاکیزہ اخلاق کے تھے، جس کی گواہی اس زمانے کے اندر ان خواتین نے بھی دی جو ابھی ایمان بھی نہیں لائی تھی۔ حاتم طائی کی بیٹی جب مسلمان ہوئی، مسلمان ہونے سے پہلے وہ گرفتار ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قید میں آئی۔ مسجد نبوی میں جہاں عام قیدیوں کو باندھا جاتا تھا اس کو بھی وہاں پہ باندھ دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے دیکھا ایک خاتون کو باندھا ہوا، آپ نے صحابہ سے فرمایا اس کو کھول دو، خواتین کے ساتھ ہمیں ان کی بے حرمتی کی اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا۔ اس کے سر پہ چادر نہیں تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک کملی، کالی کملی اپنی چادر اتار کر اس بیٹی کا سر ڈھانکا۔ اسلام تو بیٹیوں کی عزتوں کا محافظ بن کے آیا، اور جب کسی نے کہا کہ حضور یہ تو کافر کی بیٹی ہے، قیدی بن کے آئی ہے، تو سرکار رسالت مآب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ بیٹی بیٹی ہوتی ہے چاہے کافر کی بیٹی، اس کی ہم عزتوں کے محافظ، سر ڈھانکا ہے اس کا، اس کو پیار دیا ہے، اخلاق دیا ہے، اس کے کھانے پینے کا خیال رکھا ہے۔ اور جب اس نے کہا کہ میں اپنے بھائی کے پاس، عدی ابن حاتم کے پاس جانا چاہتی ہوں،
تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کی ڈیوٹی لگائی کہ اس کو اس کے بھائی کے پاس پہنچا کے اور صحابہ چلے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تربیت یافتہ، یہ با اخلاق، با کردار، عزت اور عصمت کے رکھوالے، جن کی شرم و حیا اور تقدس کے سامنے آسمان کے فرشتے بھی رشک کرتے ہیں، یہ خاتون گواہی دیتی ہے۔ جب یہ بھائی کے پاس پہنچی اور بھائی نے دیکھا اور عجیب نظروں سے دیکھا، اس کی سوالیہ نظروں کو بھانپ گئی کہ بھائی کیا پوچھنا چاہتا ہے۔ جنگل ہے، صحرا ہے، راستوں سے گزر کے آئی ہے، 2 کڑیل جوان ساتھ ہے۔ تو بہن نے بھائی کی لب کشائی سے بھی پہلے، اس کے بولنے سے بھی پہلے کہنے لگی کہ میری عزت کا اتنا بڑا محافظ تو نہیں ہے، میری عزت کا اتنا بڑا محافظ تیرا باپ نہیں تھا جتنا میں نے ان کو اپنی عزت کا محافظ پایا۔ سارے راستے میں انہوں نے میری طرف بری نظر سے، میری نظر سے آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھا۔ میرے محترم دوستو، یہ صحابہ کرام تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے۔ یہ خاتون بعد میں ایمان لائی، لیکن ایمان لانے سے بھی پہلے صحابہ کی عزت، عصمت، تطہیر، پاکیزگی کی اس خاتون نے گواہی دی۔ میرے محترم دوستو، ہمیں بھی ایسا ماحول و معاشرہ بنانا چاہیے کہ ہم ہر بیٹی کو، ہر بہن کو اپنی بیٹی اور بہن سمجھیں۔ دیکھو میرے دوستو، اسی صورت مبارکہ میں گزرا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات مومنوں کے لیے کیا ہیں؟ ماں۔ مومنوں کے لیے کیا ہے؟ ماں ہے۔ اور اسی میں وہاں پہ یہ بھی ہے کہ دوسری قرات میں یہ ہے کہ وَهُوَ أَبُوهُمْ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سارے مومنوں کے، مومنات عورتوں کے باپ ہیں، آپ ہمارے والد کی طرح۔ تو گویا اس وقت دنیا جہان میں جتنی خواتین ہیں، جتنی عورتیں ہیں، بچیاں ہیں، بوڑھی ہیں، جوان ہیں، وہ سب کی سب روحانی طور پر کس کی بیٹیاں ہیں؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں، آپ علیہ السلام کی روحانی بیٹیاں ہیں۔ اب اگر ہم کسی خاتون کو غلط اور میلی نظر سے دیکھتے ہیں تو گویا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو غلط نظر سے دیکھ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو غلط نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ اب ذرا خود تصور کریں کتنا بھیانک اور خوفناک جرم بن جاتا ہے۔ تو اللہ ہماری نظروں میں حیا نصیب فرمائے، ہماری آنکھوں میں پردہ نصیب فرمائے، ہم ہر عورت، ہر بہن، بیٹی کو دیکھیں تو اس کو اپنی بہن، بیٹی سمجھ کر اپنی آنکھوں کو جھکا لیا کر۔ تو صحابہ کی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تربیت فرما دی تھی، لیکن جو اس زمانے کے منافق تھے، شرارتی تھے اور باش تھے، اللہ پاک فرماتے والذین فی قلوبہم مرض، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری تھی، روگ تھا، بے حیائی اور فواحش اور منکرات کا شوق تھا جن کے دلوں کے اندر، والمرجفون فی المدینہ، اور اللہ فرماتے ہیں یہ مدینہ منورہ کا ماحول خراب کرنے والے، مدینہ منورہ کو آلودہ کرنے والے، فرمایا اگر یہ باز نہ آئے اپنی ان حرکتوں، شرارتوں سے تو لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ، اے محبوب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم پھر آپ کو ان پہ قابو دے دیں گے، ان کی شرارتوں پہ، ان کی ایسی ریشہ دوانیوں پہ، ان کی بے حیائیوں پہ ہم آپ کو غالب کر دیں گے، یعنی ہم آپ کو حکم دے دیں گے کہ ان کو زبردستی روکیں۔ یہ اگر ترغیب سے، یہ پیار سے، یہ باز نہیں آ رہے، سمجھانے بجھانے سے باز نہیں آ رہے، تو پھر ہم آپ کو آرڈر جاری کر دیں گے کہ ان کو زبردستی روکیں۔ اور جب ایسا ہوگا تو ثم لا یجاورونک فیہا الا قلیلا، پھر یہ آپ کے دائیں بائیں، آپ کے پڑوس میں، مدینہ منورہ میں یہ لوگ زیادہ رہ نہیں سکیں گے، پھر ان کو یہاں سے بھاگنا پڑے گا، پھر یہ مدینہ منورہ چھوڑ کے بھاگیں گے یہاں سے۔ تو اس لیے بدائش کے کہ ان کو ملک بدر کیا جائے، ان کو مدینہ منورہ سے نکال کر باہر کیا جائے، اس سے بہتر ہے کہ یہ اپنی شرارتوں سے باز آ جائے۔
یہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائے۔ اللہ پاک فرماتے ملعونین، یہ سب کے سب لعنتی ہیں، پھٹکارے ہوئے، اللہ کی طرف سے ان پہ لعنت پڑی ہوئی۔ تو بے حیائی، فواحش، منکرات اور اوباشی اور بدماشی ایسے عمل ہیں جن کی وجہ سے انسان اللہ کی لعنت کا مستحق بنتا ہے۔ خواتین کو تاڑتے رہنا، ان کو غلط نگاہوں سے دیکھتے رہنا، بری نظروں سے گھورنا اور شرارتیں کرنا اور تنگ کرنا اور ستانا۔ میرے بھائیو، آپ خود سوچیں کہ اگر ایک خاتون، ایک بچی گلی میں جاتے ہوئے کسی نوجوان سے، کسی جوان سے ڈرتی ہے، گھبراتی ہے کہ یہ مجھے تنگ کرے گا، تو اب آپ خود اندازہ کریں کہ گلی کے کتے میں اور اس نوجوان میں کیا فرق رہ گیا۔ ایک کتے سے بھی انسان ڈرتا ہے کہ یار یہ کہیں کاٹ نہ لے، گلی میں جاتے ہوئے اس سے ڈر کے گھبرا کے گزرتا ہے کہ کتا ہے کہیں نقصان نہ کر دے۔ تو ایک انسان سے بھی اسی طرح ایک خاتون اور بچی گھبراتی ہے کہ یہ مجھے تنگ نہ کرے، مجھے ستائے نہ، تو اس گلی کے کتے میں اور اس انسان میں کیا فرق ہے؟ تو ایسے لوگ لعنتی ہے، ملعونین ہیں، پھٹکارے ہوئے، دھتکارے ہوئے، اللہ کی رحمت سے دور ہیں۔ اللہ پاک فرماتے اینما ثقفوا اخذوا، یہ جہاں ملیں ان کو پکڑا جائے، ان کو چھوڑا نہ جائے، ان کو جو ہے موقع نہ دیا جائے۔ آج بدقسمتی ہماری حکومتوں کی اس طرف کوئی توجہ اور دھیان ہی نہیں ہوتا، اس پہ کوئی قدغن اور پابندی نہیں، اس کو پکڑنے کی اور روکنے کی کوشش ہی نہیں کی جاتی، جبکہ اللہ پاک کا حکم یہ جہاں پکڑے، جہاں ملے، اینما ثقفوا اخذوا، جہاں ملے وہیں پکڑے جائیں۔ ایسا ماحول بنا دو، ایسی سختی کا نظام کر دو، یہ فوری گرفت کے اندر آ جائے۔ وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا، اور ان کو خوب خوب مارا جائے، خوب ان کی ٹھکائی کی جائے۔ اور یہاں لفظ اللہ پاک نے قتل کا استعمال کیا ہے، اس لیے علماء نے لکھا ہے معمولی مار پیٹ سے لے کر قتل تک کی بھی اجازت ہے۔ اگر قاضی حالات کے لحاظ سے دیکھے کہ یہ شخص بار بار سمجھانے کے باوجود باز نہیں آ رہا، تو اس کو اختیار ہے کہ وہ قتل کے بھی آرڈر جاری کر سکتا ہے۔ انسداد فواحش، بے حیائی کو روکنے کے لیے اللہ پاک نے اندازہ کرے کتنا سخت نظام ہمیں دیا، کیونکہ اس سے نسلیں بگڑتی ہیں، اس سے ایمان خراب ہوتا ہے، اس سے عزتیں خراب ہوتی ہیں، اور نسلوں کا بگاڑ انسان کی انسانیت کو تباہ کر دیتا ہے۔ آج یورپ میں، آج مغرب میں جا کے دیکھیں، جہاں کھلی بے حیائی کی چھوٹ دی گئی، اب ان کے سنجیدہ لوگ بھی کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ ایک یورپین رائٹر ہے، مصنف ہے، اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ یورپ کی 45 کروڑ کی آبادی میں 45 لوگ بھی ایسے نہیں نکالے جا سکتے کہ جن کے متعلق یقین سے کہا جا سکے کہ ان کا باپ کون ہے، ان کا باپ کون ہے۔ 45 کروڑ کی آبادی میں 45 لوگ بھی ایسے نہیں کہ جن کے باپ کا پتہ۔ یہ نسلیں بگڑ گئی، ماحول بگڑ گئے۔ میرے محترم دوستو، اسلام نے انہی نسلوں کا تحفظ کیا ہے اور بڑی شدت اور سختی کے ساتھ کیا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے۔ اور اگر کوئی سوچے کہ یہ ان کے ساتھ تو زیادتی ہے یا ان کے اوپر تو کوئی الگ اور انوکھا حکم دیا جا رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں ایسی بات نہیں۔ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، اللہ پاک کا یہی طریقہ رہا ہے ان لوگوں کے متعلق بھی جو پہلے گزر چکے ہیں۔ پہلی قوموں میں بھی اللہ پاک نے یہی دستور اور یہی طریقہ رکھا، یہی اصول رکھا ہے، یہ کہیں بھی تبدیلی نہیں۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کے قوانین میں، اللہ کے دستور میں، اللہ کے بنائے ہوئے اصول میں آپ کو کہیں تبدیلی نہیں ملے گی۔ جو پہلی قوموں کے لیے تھا وہی اس امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ پہلے بھی بے حیائی اور فواحش اور منکرات پہ اللہ کی طرف سے سخت سزائیں آئی ہیں۔ اگر اب بھی لوگ بے حیائی، فواحش اور گندے کاموں سے باز نہیں آئیں گے تو اب بھی اللہ کی طرف سے سخت پکڑ اور سزا ہے۔ میرے محترم دوستو، یہ جو طرح طرح کی بیماریاں، نئی نئی بیماریاں
حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو وجہ بیان کی ہے، بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں۔ آپ کہیں گے جراثیم لگ گئے، آپ کہیں گے جی ایک دوسرے کے ساتھ ٹچ ہو گئے، آپ کہیں گے کہ جی چھینک ماری، اس کے تھوک کے ذرات چلے گئے۔ انکار نہیں ہے ان ساری وجوہات کا، یہ اسباب ہو سکتے ہیں، لیکن سب سے بڑا سبب جو پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا، وہ بڑا سبب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بے حیائی، بے حیائی، بے پردگی۔ یہ بے حیائی اور بے پردگی جو ہے یہ بیماریوں کا سب سے بڑا سبب ہے۔ آج ایسی بیماریاں جن کا ہم نے پہلے کبھی نام بھی نہیں سنا تھا، ڈینگی بخار ہے، ہمارے بڑوں نے بھی کبھی نہیں سنا تھا، اور اب جو ہے یہ کرونا آ گیا، اب اس کا نام تک نہیں تھا، 1 سال 1.5 سال پہلے نام تک نہیں تھا، لیکن اب جو ہے وہ اتنا ہو گیا کہ اس کو سنبھالنا مشکل ہوا پڑا ہے۔ اور اس کے علاوہ کتنی بیماری، ایڈز کے متعلق تو خود سائنسی تحقیقات یہی کہتی ہیں کہ وہ بے حیائی اس کا سب سے بڑا سبب ہے۔ تو ان بیماریوں کو، ان جو ہے وہ اللہ کی طرف سے آئے ہوئے عذابوں کو روکنے کا بھی ذریعہ یہی ہے کہ ہم بے حیائی، فواحش کے سیلاب کے آگے بند باندھیں، اپنی خواتین کو، اپنی بچیوں کو، اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو پردے کے اندر لانے کی کوشش کریں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم ان کو سمجھائیں، ہم عزت اور غیرت پیدا کریں اور ان کو بھی سمجھائیں، خود اپنی آنکھوں کے اندر بھی ہم حیا پیدا کریں، اپنی آنکھوں کے اندر بھی ہم شرم پیدا کریں، ہم بھی دوسروں کی بہنوں بیٹیوں عزتوں کی حفاظت کرنے والے بنیں۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہ واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم واقیتا کواقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہم اکفنا کل مہم من حیث شئت ومن این شئت۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔